والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 89 90 اور 91 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کرا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی بھی دور نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت اور بغض میرے دین کی مخالفت اور تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر پر اصرار کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہنے، لوگوں سے ناپ اور تول میں کمی کرنے کو نہ چھوڑنے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یا حضرت ہود یا حضرت صالح کی قوم پر یا حضرت لوط کی قوم پر آیا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو، اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس طرح کے عذابات کے اندر وہ لوگ مبتلا ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اعراض کرنے کی وجہ سے کہیں تم پر بھی وہ عذاب مسلط نہ کر دیا جائے جو تم سے پہلے ما قبل امتوں پر آیا تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت والا ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ و استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کی بڑی اہمیت ہے اور توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر گناہ کی توبہ بھی علیحدہ ہے، اگر کسی نے کفر کیا تو اس کی توبہ اس پر ایمان لانا ہے، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کرنا ہے، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ اور پوشیدہ گناہ کی توبہ بھی پوشیدہ ہے۔ تو جس بھی کیٹیگری کا گناہ کریں گے، جس بھی حالت میں کریں گے تو اس کی توبہ بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ اگر چھپ کر گناہ کیا جائے تو اس کی توبہ بھی چھپ کر ہے، اعلانیہ کسی نے گناہ کیا تو اب لوگوں کے سامنے اعلانیہ اس کا توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو توبہ و استغفار کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو توبہ و استغفار کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام بھی تعلیم امت کے لیے روزانہ کم و بیش 100 مرتبہ توبہ و استغفار فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ ان ربی رحیم ودود، کہ میرا رب مہربان ہے اور محبت والا ہے۔ یہ لفظ ودم سے ماخذ ہے جس کا معنی ہے خالص محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس اسم کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور ان کی اطاعت گزاری کے بدلے ان پر لطف و احسان فرماتا ہے، اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف بھی فرماتا ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی کہ دنیا پر نہ تو ان میں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر یہ غمگین ہوں گے۔ پھر اولیاء اللہ سے محبت کے واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تو یہاں سے مراد اولیاء اللہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اپنا خاص لطف اور کرم ان پر فرماتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کے احسان کی کثرت کی وجہ سے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ اور قوم شعیب کہنے لگی، اے شعیب
تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم پر پتھر مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ناپ اور تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ نیز بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان معاذ اللہ کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی و ظلم کریں تو آپ میں دفاع کرنے کی طاقت بھی نہیں۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی انہوں نے 3-4 گستاخیاں کی ہیں۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ ہمارے زمانے میں بھی وہ لوگ جنہیں اسلام کے احکامات پر کفر ہوتی ہے، کسی کو سود کی حرمت ہضم نہیں ہوتی تو کسی کو پردے کی پابندی ہضم نہیں ہوتی، کسی کو حقوق اللہ کی ادائیگی عبادت کی پابندی پر مذاق سوچتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اقوال و افعال قوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مومن کا طریقہ کار ہے یا کافر کا طریقہ کار ہے۔ اسلام کا مذاق اڑانا، اسی طرح جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی میں حرام ہیں ان کا ہضم نہ ہونا، سود پر ڈٹے رہنا، اسی طرح دیگر جو کام ہیں رشوت کے لین دین پر ڈٹے رہنا، اسی طرح پردے کی پابندی پر جو ہے نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں انسان کو مشکل کا پیش آنا، پھر بار بار یہ کہنا کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، دین تو آسان ہے۔ اسلام واقعی اسلام آسان دین ہے، لیکن دین اپنے احکامات پر عمل کروانے میں بڑا ڈاٹا ہے۔ تو یہ طریقہ کار کہ اسلام مولویوں نے سخت بنا لیا ہے پھر یہ چیزوں کا ہضم نہ ہونا، تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم تو معاذ اللہ آپ کو جو ہے جو آپ ہمیں دلائل دے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کو تو ہم کمزور سمجھتے ہیں، آپ کو اپنے درمیان معزز نہیں سمجھتے۔ تو مومن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پر بھی اسلام کی دین کی بات آ جائے، دین پر عمل کی بات آ جائے، وہاں پر اپنے سر کو جھکا دے۔ تو دین کے آگے سے مذاق اڑانا، پھر علماء کی توہین کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو فرمایا مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پر بھی دین پر عمل کی بات آئے، اسلام کی بات آ جائے، چاہے اپنی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، وہاں پر اپنے سر کو جھکا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے قوانین پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔